مسلمانوں کے وقف پر وہ شرائط لاگو کر دی گئی ہیں جو دوسرے مذاہب پر نہیں ہیں۔ جب تک اس قانون کی باقی شقوں پر نظر ثانی نہیں ہوتی ہے، یہ اندیشہ موجود ہے کہ مسلمانوں کے ادارے اپنی خود مختاری کھو دیں گے۔ مسلمانوں کے وقف کو انہوں نے ٹیکنیکلی نیشنلائز کرنے کی ایک راہ کھول دی ہے، جس سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا۔ یہ صرف انڈیا ہی کے اپنے آئین کی خلاف ورزی نہیں بلکہ بین الاقوامی قوانین اور روایات ان کے بھی خلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے پورے قانون کو روکنے سے انکار کر دیا۔ حکومت نے اپنے قوانین نافذ کر کے غیر مسلموں کو بھی شامل کر دیا ہے۔ وقف شدہ زمین کی حیثیت برقرار رہے گی۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم انڈیا کے بارے میں بڑی اہم خبر پر بات کریں گے۔ انڈین سپریم کورٹ نے 15 ستمبر 2025 کو یعنی 2 دن پہلے ایک ترمیمی قانون جو تھا انڈیا کا 2025 وقف کے بارے میں، وقف ایکٹ ترمیمی قانون 2025 کے خلاف دائر درخواستوں پر عبوری حکم جاری کیا ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ یہ قانون بھی بڑا اہم اور متنازع رہا ہے انڈیا میں۔ مسلمانوں نے اس کو مسترد کیا ہوا ہے لیکن ابھی انڈیا کا قانون بن چکا ہوا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے پورے قانون کو روکنے سے انکار کر دیا۔ درخواست یہ کی گئی تھی یہ قانون جو ہے آئین کی خلاف ورزی میں بنایا گیا ہے، جس میں آئین میں کیونکہ مسلمانوں کی بلکہ ہر مذہبی اقلیت کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی، ان کو حفاظت دی، ان کو مذہب کی تمام پریکٹس کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ لیکن اس قانون سازی کو یعنی یہ جو وقف کے بارے میں 2025 کا جو ایکٹ ہے، اس کے بارے میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ اس سے جو مسلمانوں کی پروٹیکشن ہے اور ان کا جو وقف کا جو ساری مینجمنٹ ہے جو کہ مسلمانوں کا ایک مذہبی کام ہے، اس میں حکومت نے اپنے قوانین نافذ کر کے غیر مسلموں کو بھی شامل کر دیا ہے۔ تو عدالت نے بہرحال اس درخواست کی وجہ سے پورے قانون کو روکنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نافذ العمل رہے گا، مگر چند اہم اور متنازع شقوں کو موقت طور پر یعنی عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم وہ شرط تھی جس کے تحت وقف بنانے والے شخص کو لازمی طور پر 5 سال سے پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے 5 سال سے، لیکن اس قسم کی کوئی کنڈیشن کسی اور مذہب کے شخص کے لیے کوئی وقف یا ٹرسٹ بنانے پر نہیں عائد ہے، انڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب تک ریاستی حکومتیں واضح قواعد مرتب نہیں کرتی ہیں اس قانون کی روشنی میں یا اس کی توسیع اس کے نافذ العمل کرنے کے لیے، اس شرط کو کس طرح پرکھا جائے گا، یعنی یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ 5 سال سے مسلم ہے یا نہیں ہے، اس وقت تک یہ شق لاگو نہیں ہوگی اس قانون کی۔ اسی طرح عدالت نے اس شق پر بھی روک لگا دی ہے کہ جس کے تحت ضلع کلیکٹر جو ہے یا کوئی سرکاری افسر جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی زمین وقف کے لیے ہے اور کون سی وقف سرکاری ملکیت ہے، یعنی یہ زمین سرکار کی ہے یا وقف کی ہے۔ تو عدالت نے اسے اختیارات کی علیحدگی کے اصول کے خلاف کا یعنی جو سیپریشن آف ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری ہے اس کے بنیادی قانون کے خلاف اس کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عدلیہ یا ٹرائبونل کا دائرہ ہے نہ کہ انتظامی افسران کا۔ تو عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ جب تک ٹرائبونل یا اعلیٰ عدالت فیصلہ نہ دے، وقف شدہ زمین کی حیثیت برقرار رہے گی، اس میں کسی تیسرے فریق کے حقوق پیدا نہیں ہوں گے اور نہ ہی ریکارڈ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تو مرکزی وقف کونسل یعنی جو مرکزی حکومت کے تحت جو وقف بورڈ بنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ایک وقف کونسل بنتی ہے اور ریاستی وقف بورڈز جو ہیں ان میں غیر مسلم ارکان کی جو شمولیت پر بھی عدالت نے وقتی طور پر ایک حد مقرر کر دی ہے۔ اس وقت کوئی حد نہیں ہے، جتنے چاہے غیر مسلم اس کے ممبرز بن سکتے ہیں بورڈز کے یا اس کی یہاں تک کہ ایک وقت کے اندر کی مینجمنٹ کمیٹی کے۔ تو انہوں نے یہ حد مقرر کیا کہ مرکزی سطح پر غیر مسلم ممبران 4 سے زیادہ نہیں ہوں گے اور ریاستی سطح پر 3 سے زیادہ جو غیر مسلم جو ہے وہ اس کے ممبرز نہیں بن سکیں گے۔ اس فیصلے نے بلا شبہ مسلمان برادری کو جو انڈیا میں رہتی ہے ان کو کچھ ریلیف دیا ہے، لیکن عدالت نے باقی شقوں کو جاری رہنے دیا ہے اور یوں یہ قانون اپنی جگہ قائم رہے گا اور قائم ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جو سب سے زیادہ تشویش پیدا کرتا ہے کیونکہ اس قانون میں کچھ ایسی شقیں ہیں جو صرف مسلمانوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ اس قسم کی شقیں جو ہیں یہ وقف کے بارے میں یہ صرف مسلمانوں پر ہی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، اس قانون میں رکھا گیا ہے، جبکہ دوسری مذہبی برادریوں مثلا سکھ ہیں، ہندو خود ہیں یا عیسائی ہیں یا پارسی ہیں،
ان کے ٹرسٹ جو ہیں یا ان کی انڈاؤمنٹس جو ہیں وہ لفظ وقف نہیں استعمال کرتے، وقف لفظ ہی مسلمانوں کی انڈاؤمنٹ یا ٹرسٹ کے لیے ہے، تو ان پر ایسے دباؤ جو ہے مداخلت کے وہ نہیں ہے، وہ ان سے آزاد ہیں۔ مثال کے طور پر وقف قائم کرنے کے لیے شرط کہ وقف بنانے والا شخص کم از کم 5 سال سے اسلام کی پریکٹس کر رہا ہو، کسی دوسرے مذہب کے ادارے پر لاگو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ وقف بورڈز میں غیر مسلم ارکان کو شامل کرنے کی شرط بھی یہ منفرد ہے۔ ہندو، سکھ یا عیسائی ادارے جو ہیں جو ظاہر ہے اپنے مذہب سے باہر کے لوگوں کو افراد کو انتظامی یا فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جا سکتا ان میں۔ مثلا ہندوؤں کے جتنے بھی ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں یا انڈاؤمنٹس بنی ہوئی ہیں وہ ایکسکلوسیولی اس کے اندر ہندو ہی ہوں گے۔ سکھوں کی جتنی بھی پربندک کمیٹیاں اس طرح کی جو بنی ہوئی ہیں وہ سب کے سب سکھوں پر ہی مشتمل ہیں، اس میں کوئی مسلمان، ہندو یا اور کوئی مذہب کا آدمی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ان کی مذہبی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے وقف میں اس کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ قانون میں رکھا گیا کہ کچھ حکومت نامزد کرے گی اور جو نامزد کرے گی ان کے ارکان وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہوں، اور پھر کچھ ایم ایل ایز، گورنمنٹ کے منسٹرز، ایسے گورنمنٹ آفیسرز بھی اس کے ممبر جو ہو سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہ ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہوں۔ تو یہ براہ راست مذہبی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ضلعی کلیکٹر یا انتظامی افسران کو وقف زمینوں کی حیثیت یا یعنی وقف کی جو اپنی زمینیں ان کی حیثیت تعین کرنے کے اختیار دے دی گئی کہ سرکار کی ہیں یا اسی وقف کی ہیں۔ اس سے وقف زمینوں پر قبضے یا ہتھیانے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ زمینوں کا قبضہ ہر جگہ ایک جیسے ہی ہے، تو خاص طور پہ یہ اس وقت جب تاریخی ریکارڈ یا دستاویزات کمزور ہوں۔ بہت سے وقف کی پوری 100 سال کی یا 200 سال کی جو ریکارڈ ہے اس وقف کا وہ موجود نہیں ہے، دستاویزات مکمل نہیں ہیں، بلکہ وقف کی جو تاریخ ہے انڈیا میں وہ تو 1000 سال پرانی ہے۔ تو اگر پرانی چیزوں کا آپ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ملتا، کوئی مثل ہی نہیں ملتی، کوئی دستاویز ہی نہیں ملتی ہے، تو وہ تو پھر ضبط کر دیا جائے گا، کیونکہ جس ریکارڈ کی ملکیت کوئی وقف ثابت نہیں کر پائے گا دستاویزی طریقے سے، تو حکومت اس کو سرکاری زمین قرار دے دے گی، یا جن کی دستاویزات ضائع ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وقف بائی یوز کا اصول بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ اصول تھا جس کے تحت کوئی زمین اگر طویل عرصے سے مسجد، قبرستان یا دیگر مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہو تو اسے وقف ہی تصور کیا جاتا ہے، یعنی یہ حصہ وقف ہے کیونکہ استعمال ہو رہی بہت عرصے سے۔ اس کی دستاویزی منظوری عام طور پہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر پرانے عرصے سے کوئی جگہ چل رہی ہے، قبرستان تو بڑے بڑے پرانے ہیں، اور ان کی ساتھ استعمال ہونے والی زمین جو ہے اس کی کوئی دستاویز نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو وہ پھر سرکار نیشنلائز کر سکتی ہے۔ اس اصول کی منسوخی کے بعد بہت سے قدیم مذہبی مقامات خطرے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ کئی چیزیں ہیں، مسجدیں ہیں یا امام بارگاہیں ہیں یا قبرستان ہیں یا یتیم خانے ہیں جن کی ساتھ زمین ایسوسیٹڈ رہی ہے جو ان کے مالی اخراجات پوری کرتی تھی۔ یہ اندیشہ موجود ہے کہ مسلمانوں کے ادارے اپنی خود مختاری کھو دیں گے۔ یہ بہت واضح نظر آ رہا ہے۔ بلکہ اگر ہم اصولی طور پہ دیکھیں گے کہ یہ بی جے پی کی حکومت جو خاص طور پہ نجکاری کے بہت فروغ دے رہی ہے اور حکومت کو تمام دوسرے معاملات سے پیچھے ہٹا رہی ہے، یہ وہاں پہ کسی بھی کمپنی کو چاہے وہ لاس میں جا رہی ہو یا فائدے میں جا رہی ہو اس کو نیشنلائز نہیں کرتے ہیں، جو استحصال بھی چاہے کر رہی ہو یا مس مینجڈ ہو۔ لیکن مسلمانوں کے وقف کو انہوں نے ٹیکنیکلی نیشنلائز کرنے کی ایک راہ کھول دی ہے جس سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا۔ تو سماجی اور سیاسی طور پر صورتحال مزید تشویشناک ہے۔ یہی وہ مسلمانوں کی پروٹیکشن تھی جس کے لیے پوری کی پوری تحریک آزادی میں مسلمانوں کا یہی مطالبہ تھا، اور یہ 1916 سے لکھنؤ پیکٹ میں بھی اس کا درج تھا ذکر کہ مسلمانوں کے معاملات کو ایک پروٹیکشن ملے گی کانسٹیٹیوشن۔ اس پہ اس وقت کی کانگریس سے اتفاق بھی کیا تھا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ قانون انڈیا کو سوالوں کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے، یعنی دنیا جاننا چاہے گی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جو ہے انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، ٹھیک ہے، اس میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ انڈیا اس معاہدے کا فریق ہے، اس پر اس نے دستخط کیے ہوئے ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے شہریوں کو مذہبی معاملات میں مکمل آزادی دے۔ لیکن وقف قانون 2025 کی یہ شقیں عالمی اصولوں کے بھی منافی ہیں۔ یہ صرف انڈیا ہی کے اپنے آئین کی خلاف ورزی بلکہ بین الاقوامی قوانین اور روایات ان کے بھی خلاف ہے۔ بھارت سپریم کورٹ کا عبوری فیصلہ اگرچہ کچھ ریلیف دیتا ہے لیکن یہ مکمل انصاف نہیں ہے۔ اصل امتحان
اس وقت ہوگا جب عدالت حتمی فیصلہ سنائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں، دلائل کیا تھے، قانونی نکات کیا تھے۔ اگر عدالت آئین کی روح اور مذہبی آزادی کے اصول کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتی ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اگر یہ شقیں برقرار رہتی ہیں جن کو فی الحال معطل کیا چند ایک کو بھی، تو یہ نہ صرف آئین کے خلاف ہوگا، انڈین آئین کی خلاف ورزی ہے، بلکہ انڈیا کے سیکولر کردار اور اقلیتوں کے اعتماد کے لیے بھی سنگین دھچکا ہوگا۔ یہ کرسچنس کے لیے بھی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، سکھوں کے لیے بھی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، فارسیوں کے لیے بھی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس قسم کے قانون کا بننا جو کہ مسلمانوں کے بارے میں بنایا گیا، ان کے وقف کے بارے میں جو بنایا گیا ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ محض قانونی نہیں بلکہ ان کی مذہبی شناخت اور اجتماعی وجود کا بھی معاملہ ہے۔ دوسری برادریوں کے ٹرسٹوں کو آزادی دینے کے باوجود مسلمانوں پر پابندی لگانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قانون صرف اصلاح نہیں بلکہ مداخلت کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر تنقید صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ انڈیا کے سیکولر حلقے جو ہیں انہوں نے بھی اس قانون کو آئینی مساوات اور آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کے حد تک محدود نہیں ہے۔ اس قسم کا قانون بننا یہ ایک پریسیڈنٹ بنی ہے جو فی الحال مسلمانوں کو جس سے نقصان پہنچے گا، ان کی آزادی کم ہوگی، ان کی املاک جو ہے وہ نیشنلائز کی جا سکتی کسی ہیلے بہانے۔ آپ کو یاد ہوگا انگریزوں نے جب بہت ساری مسلمان ریاستوں کی یا انڈین ریاستوں کی، ہندوستان کی جو ہندو مسلم جو تھے ان کی جو ریاستوں پر قبضہ کرتے تھے، تو اسی طرح کے ایک بہانہ بنا لیتے کہ اگر کسی راجا یا نواب کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ اپنا متنبع بنا دیا کرتا تھا، اپنا کوئی اڈاپٹ کر لیتا تھا، کوئی بیٹا یا بیٹی، اور ان کو وہ ساری حکومت چلی جاتی تھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ بغیر اولاد کے مرے گا اس کی ریاستیں ہم قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ قانون تقریباً ویسا ہی ہے جیسا انگریزوں نے ہندوستان کے راجاؤں کے لیے بنایا تھا کہ اگر مسلمان اپنی کسی وقف کی املاک یا زمینوں کے بارے میں دستاویزات نہیں دے سکتے ہیں تو سرکار اس پر قبضہ کر لے گی، نیشنلائز کرنے کی۔ ہمارے اس ویلاگ پر اپنا تبصرہ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کامنٹ ضرور کیجیے، یہ بہت ضروری ہے ہماری مدد کے لیے، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔